أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أعني أبا القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم. لقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. صلوات حضرات گرامی سامعین قدر، آج شب ضربت مولا کائنات جناب امام علی علیہ الصلاۃ والسلام یقیناً آپ کے سامنے آخر میں مسائق کا بیان ہے. سب سے پہلے آپ سب کو شب ضربت اور شب شہادت مولا کائنات کی تعزیت پیش کرتے ہیں، اور بالخصوص امام زمان کی بارگاہ کے اندر بھی اس کی تعزیت پیش کرتے ہیں. عزیزان گرامی سامعین قدر، کل جس مکان تک ہماری گفتگو ٹھہری تھی وہ مکان یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کل 104 کتابوں کو نازل کیا ہے. ان 104 کتابوں کا خلاصہ 4 بڑی کتابوں میں رکھا. ان 4 کتابوں کا خلاصہ قرآن مجید میں رکھا. قرآن مجید کا مکمل خلاصہ سورہ الحمد میں رکھا. سورہ الحمد کا خلاصہ بسم اللہ میں رکھا. بسم اللہ کا خلاصہ بائے بسم اللہ میں رکھا. بائے بسم اللہ کا خلاصہ نقطۂ بائے بسم اللہ میں رکھا، اور اس نقطے کا نام جناب امام علی علیہ الصلوۃ والسلام. اور بیان ہو گیا تھا کہ بسم اللہ کی کیا اہمیت و فضیلت ہے، اور بسم اللہ مذہب اہل بیت علیہ السلام کے نزدیک سورہ کا جز شمار کیا جاتا ہے. آج اسی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے یقیناً جناب امام کائنات کا ذکر بھی آپ کے سامنے کرنا ہے. جب ہم بسم اللہ کی تلاوت کرتے ہیں تو بسم اللہ میں کل ملا کر 5 الفاظ ہیں: با اسم اللہ رحمان الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. با حرف ہے، اس کی بحث کو چھوڑتے ہوئے با کے بعد اللہ تعالیٰ نے لفظ استعمال کیا ہے بسم اللہ، یعنی لفظ اسم. لیکن گرامی پہلی گفتگو میں بات ہوئی تھی کہ نام کی اپنی جگہ ایک اہمیت ہے اور نام کی اپنی جگہ ایک مقام ہے، مگر ضروری نہیں ہے کہ جس شخص کا وہ نام ہو جو رکھا گیا ہے وہ اس کا کردار بھی اس نام کے مصابی ہو. سب سے بڑی مثال آج کی شب کے حوالے سے ہے عبد الرحمن ابن ملجم. نام ہے عبد الرحمن مگر کام عبد الشیطان والے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ نام اور جس کا نام رکھا گیا ہو اس میں مطابقت ہو، لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ نام کی اپنی کوئی عظمت و اہمیت نہیں ہے. اگر نام کی عظمت نہیں ہوتی تو بغیر وضو لفظ اللہ کو ہاتھ لگانا جائز نہ ہوتا. بغیر وضو لفظ اللہ کو آپ ہاتھ نہیں لگا سکتے، حرام ہے. کہ لفظ اللہ کو ہاتھ لگانے کے لیے آپ کا باوضو ہونا ضروری ہے. نام کی اپنی جگہ ایک انتہائی خوبصورت اہمیت ہے. اس کی آسان مثال پیش کروں کہ نام کی اہمیت اتنی ہے کہ اگر محفلوں کے اندر یا کسی مقام پر کسی ایسے شخص کا نام لیا جائے کہ جو بہت ہی زیادہ پسندیدہ ہو تو خود بخود دل جو ہے وہ سرور بخشنا شروع ہو جاتا ہے. خود بخود جو ہے وہ دل میں اچھا لگنا لگتا ہے، خود بخود اطمینان کا سبب بنتا ہے. مثال کے طور سے جب نام رسول خدا کا آتا ہے تو انسان کے دل میں خود بخود خوشی پیدا ہو جاتی ہے. جب نام جناب امیر کائنات کا آتا ہے تو انسان کے دل میں خود بخود ایک اطمینان سا پیدا ہونے لگتا ہے کہ یہ نام کا اثر ہے. حالانکہ وہ شخصیت ہمارے سامنے موجود نہیں ہے، خود رسول خدا ہمارے سامنے نہیں ہے، مگر جب نام آتا ہے تو نام کا اثر اتنا ہے کہ وہ شخصیت پر غالب آ جاتا ہے.
اور اس نام کی وجہ سے وہ شخصیت ایسا لگتا ہے کہ ہمارے ساتھ ہی موجود ہے اور اطمینان کا سبب بنتا ہے۔ جناب امیر کا نام ہر مسجد ہر مجلس میں لیا جاتا ہے، جناب امیر ساتھ تو موجود نہیں ہے، مگر اس نام کا اثر اتنا ہے کہ جب بھی نام لیا جاتا ہے تو مومنین کے دلوں کے اندر جوش و ولولہ پیدا ہو جاتا ہے، ایک نام کا اثر ہے۔ اور اسی کے برعکس لے لیں، کچھ نام ایسے ہوتے ہیں کہ شخصیت نہیں ہے لیکن نام کی ایک اثر ایسا ہے، اس نام کی ایک بدبختی ایسی ہے کہ خود بخود انسان کو برا لگنے لگتا ہے اور لعنت بھیجنے کا دل کرتا ہے۔ مثلا ابو جہل کا جب ابو جہل کا نام آتا ہے تو کسی کو بھی خوشی نہیں ہوتی، بلکہ فوراً سے قرآن کی آیتیں ذہن میں آنا شروع ہو جاتی ہے اور فوراً سے وہ مظالم جو ہے وہ ذہن میں آتے ہیں کہ جو رسول خدا کے ساتھ برتائے گئے۔ کہ جب اور ایسی شخصیات کا نام آتا ہے تو خود بخود انسان کے دل میں نفرت کا سبب پیدا ہونے لگتا ہے اور خود بخود انسان لعنت بھیجتا ہے۔ تو یہ ناموں کا اثر ہے۔ اسی وجہ سے اب آپ کو حدیث رسول خدا کی سمجھ میں آئے گی کہ رسول خدا نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب فإن ذکرہ ذکری و ذکری ذکر اللہ و ذکر اللہ عبادہ، کا اپنی مجالس کو زینت بخشو جناب امیر کے نام سے۔ کا وجہ کیا ہے؟ کا وجہ یہ ہے کہ علی کا ذکر میرا ذکر ہے، میرا ذکر خدا کا ذکر ہے اور یقیناً خدا کا ذکر عبادت ہے۔ یعنی اس نام کا اثر اتنا ہے کہ اس نام کے آ جانے سے مومنوں کا دل خوش ہو جایا کرتا ہے۔ مسمى نہیں ہے مگر نام کی اپنی جگہ اتنی اہمیت ہے، نام کی اپنی جگہ اتنا مقام ہے۔ دیکھیے اللہ گرامی، یہ جو کہا گیا نا زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب، اپنی مجالس کو زینت بخشو جناب امیر کے ذکر کے ساتھ۔ وجہ کیا ہے؟ کہ آخر میں وجہ یہ ہے کہ چونکہ جناب امیر کا ذکر کرنا عبادت شمار کیا گیا ہے۔ کہ فقط جناب امیر کا ذکر عبادت نہیں ہے۔ آپ نے حدیث سنی ہے النظر الی وجہ علی ابن ابی طالب عبادہ، علی کے چہرے کی طرف دیکھنا بھی عبادت شمار کیا گیا ہے۔ سب کے ذہنوں میں حدیث ہے کہ اس بات کو ایک لطیف انداز میں آپ کے سامنے واضح کروں گا۔ کل تذکرہ ہوا تھا غالباً جناب سلیمان نبی کا، جناب زہرا کے حوالے سے جو تذکرہ ہوا تھا کہ جناب سلیمان نبی جب اپنے محل کے جو ہے وہ بلندی پر گئے اور ملک الموت کا پورا واقعہ کل آپ کے سامنے بیان کیا تھا۔ عجیب ربط ہے جناب سلیمان کے واقعات کے اندر اور اہل بیت علیہ السلام کے واقعات کے اندر۔ علامہ اظہر حسن زیدی صاحب اپنی کتاب میں اپنے مجموع میں بیان کرتے ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ قرآن کے اندر واقعہ ہے جناب سلیمان نبی کا کہ ان کے پاس یہ صلاحیت تھی، یہ معجزہ تھا کہ وہ جانوروں کی بولیاں جانتے تھے۔ جانوروں کا جو ہے وہ تذکرہ کر سکتے تھے، بات کر سکتے تھے، جانوروں سے گفتگو کر سکتے تھے اور ان کو جانوروں کی بولیاں سمجھ میں آتی تھی۔ اسی لیے قرآن مجید کے اندر وہ چونٹی والا واقعہ جو انتہائی مشہور ہے وہ بیان کیا گیا ہے کہ جب جناب سلیمان نبی اپنے لشکر کے ساتھ، طویل لشکر کے ساتھ جو ہے وہ ایک مقام پر جا رہے ہیں اور دور سے جناب سلیمان نبی نے دیکھا کہ ایک چونٹی ہے جو ایک بلند مقام پہ کھڑی ہے اور تمام چونٹیوں سے محور گفتگو ہے اور کہہ رہی ہے اے چونٹیوں اپنے اپنے بلوں میں واپس چلی جاؤ۔ کہ یہ سننا تھا جناب سلیمان نبی کا۔ جناب سلیمان نبی نے اپنے پورے لشکر کو روک دیا اور ان چونٹیوں کے لشکر کے سامنے آ کے کھڑے ہو گئے۔ جناب سلیمان اپنی سواری سے نیچے اترے اور دیکھا کہ اس بلند مقام پر ایک چونٹی ہے جو تمام چونٹیوں سے گفتگو کر رہی ہے اور کہہ رہی ہے اپنے اپنے بلوں میں واپس چلے جاؤ۔ اب جناب سلیمان نبی نے اس چونٹی کو اپنے ہاتھ پہ بلند کیا اور سوال کرنے لگے کہ اے چونٹی کیا تجھے اپنے نبی خدا پر بھروسہ نہیں ہے کہ یہ نبی خدا تمہیں کچلے گا نہیں؟ کہا تمہیں اپنے رسول پر نبی پر بھروسہ نہیں ہے؟ کہا بالکل بھروسہ ہے۔ کہا پھر کیوں کہہ رہی تھی کہ اے چونٹیوں اپنے اپنے بلوں میں واپس چلے جاؤ؟ کہا یہ ڈر کس بات کا تھا؟ چونٹی نے جواب دیا اے نبی خدا مجھے نبی خدا پر تو بھروسہ ہے مگر نبی خدا کے ساتھ رہنے والوں پر بھروسہ نہیں ہے۔ کہا ضروری نہیں ہے کہ ہر نبی خدا کے ساتھ رہنے والا نبی جیسا ہو جائے، نبی پر تو بھروسہ ہے۔ اچھا یہ بتاؤ تمہارا مقام زیادہ بلند ہے یا میرا مقام زیادہ بلند ہے؟ بھائی سوال دیکھیے، تمہارا مقام زیادہ بلند ہے یا مجھ نبی خدا کا مقام زیادہ بلند ہے؟ تو وہ چونٹی کہنے لگی اے نبی خدا ویسے تو آپ کا مقام ایسا ہے کہ جس کو میں احسان نہیں کر سکتی، آپ کا مقام بہت بلند ہے مگر اس وقت میرا مقام بھی کچھ کم نہیں ہے۔ کا وجہ کیا ہے؟ کا وجہ یہ ہے کہ آپ زمین پر سوار ہیں، میں نبی خدا کے ہاتھوں پر سوار ہوں۔ بھائی اگر ایک چونٹی نبی خدا کے ہاتھوں پر آ جائے تو اپنا مقام اتنا بلند سمجھا کرتی ہے اور وہ حسن حسین جو رسول خدا کے کندھوں پر سوار ہوا کرتے ہو۔
ان کا مقام کیا ہوگا؟ عزیزان گرامی، تو پھر جناب سلیمان نے کہا چاہے چونٹی یہ بتاؤ اصل وجہ کیا ہے اپنے بلوں میں جانے کی؟ تو چونٹی کہنے لگی ہے نبی خدا اصل ایک وجہ ہے، کہ وہ وجہ یہ ہے کہ ہماری جو ہے وہ عبادت کا وقت قریب آ گیا، اور میں ان چونٹیوں سے یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ جلدی جلدی اپنے بلوں کے اندر چلے جاؤ تاکہ سلیمان کا لشکر تمہیں کچلے نہ اور اپنی اپنی عبادتوں کو جا کر انجام دو۔ علامہ کہتے ہیں یہاں پر یہ واقعہ مکمل ہو گیا۔ اب ایک اور طرف چلیے، آ جائیے جناب امیر کے دور میں۔ عجیب بات ہے، وہ معجزات جو نبیوں نے دکھائے ہیں جناب امیر نے اپنے صحابیوں کے ذریعے سے دکھوائے ہیں۔ جناب امیر کے دور میں آئیے، کہ کون؟ جناب امیر کے قریبی صحابی جناب سلمان۔ جناب سلمان جناب امیر کے ساتھ ایک مقام سے گزر رہے ہیں، اور اس مقام سے گزرتے وقت جناب سلمان نے ایک منظر دیکھا، کہ یہ ہو بہو وہی منظر تھا جو جناب سلیمان نے دیکھا تھا۔ وہ کیا منظر ہے؟ کہ جناب سلمان نے دیکھا کہ سامنے ایک بہت بڑا جو ہے وہ چونٹیوں کا لشکر موجود ہے، اور وہ چونٹیاں جو ہے گویا ایسا لگتا ہے آپس میں گفتگو کر رہی ہوں گی۔ جناب سلمان نے کہا یا امیر المومنین یہ بتائیے کہ چونٹیاں آپس میں کیا گفتگو کر رہی؟ جناب امیر نے فرمایا اے سلمان کیا تم خود نہیں چاہتے کہ ان چونٹیوں کی گفتگو کو سن سکو؟ جناب سلمان کہنے لگے اے امیر المومنین میں انہیں دیکھ نہیں پا رہا، کیسے ممکن ہے ان کی گفتگو کو سنوں؟ کہ اس وقت جناب امیر نے اپنے ہاتھوں کو جناب سلمان کی آنکھوں اور کانوں کی جانب پھیرا، کہ جیسے ہی ہاتھ کا لگنا تھا جناب سلمان فرماتے ہیں کہ میں ایک ایک چونٹی کو دیکھ بھی سکتا ہوں، گفتگو سن بھی سکتا ہوں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فی اجمعین۔ اچھا اے سلمان اب بتاؤ کہ یہ چونٹیاں آپس میں کیا گفتگو کر رہی ہے؟ کہ یہ جیسے ہی جناب سلمان سے پوچھا جناب امیر نے، تو جناب سلمان فرمانے لگے ویسے تو آپس میں مختلف باتیں چل رہی ہیں، مگر ان میں سے ایک چونٹی ایسی ہے جو ایک بلند مقام پر ہے، گویا لگتا ہے چونٹیوں کی سردار ہے، اور وہ ان تمام چونٹیوں سے یہ کہہ رہی ہے اے چونٹیوں اپنے اپنے بلوں سے باہر آ جاؤ۔ سلیمان کے دور میں چونٹیاں کہہ رہی تھی اے چونٹیوں اپنے اپنے بلوں کے اندر چلی جاؤ۔ علی کے دور میں چونٹیاں کہہ رہی ہے اے چونٹیوں اپنے اپنے بلوں سے باہر آ جاؤ کیونکہ عبادت کا وقت ہو گیا ہے۔ بھائی توجہ کیجیے گا، کیا سلیمان کے دور میں چونٹیاں کہہ رہی تھی اے چونٹیوں اپنے اپنے بلوں کے اندر چلی جاؤ عبادت کا وقت ہو گیا ہے؟ علی کے دور میں چونٹیاں کہہ رہی ہے اے چونٹیوں اپنے اپنے بلوں سے باہر آ جاؤ عبادت کا وقت ہو گیا ہے۔ میں سوال کروں گا یہ وجہ کیا ہے؟ سلیمان کے دور میں بلوں کے اندر جا کر عبادت ہونی تھی، علی کے دور میں بلوں کے باہر آ کر عبادت ہونی ہے۔ عجب نہیں کہ جواب دے کیا تم نے رسول خدا کی حدیث نہیں سنی؟ النظر الی وجہ علی ابن ابی طالب عبادہ، علی کے چہرے کی جانب دیکھنا بھی عبادت ہے۔ تو یہ نام کا اثر ہے، اور یہ نام کی بلندی ہے کہ جب جناب امیر کا نام لیا جاتا ہے، جب ان کے فضائل کو بیان کیا جاتا ہے تو خود بخود انسان کے دل میں سرور پیدا ہوتا ہے، خود بخود انسان جو ہے وہ مسرور ہوتا ہے، خود بخود انسان کا دل خوش ہو جایا کرتا ہے۔ گرامی یہی وجہ ہے، چونکہ وقت قلیل ہے اور منتج مصائب پر آنا ہے، یہی وجہ ہے کہ جناب امیر کی اس قدر فضیلتیں جناب رسول خدا نے بیان کی۔ میں نے آپ کے سامنے کل حدیث بیان فرمائی تھی انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ گویا اگر علم کے شہر میں داخل ہونا ہے تو علی کے ذریعے سے داخل ہونا پڑے گا۔ انا دار الحکمہ وعلی بابھا، میں حکمت کا گھر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ اگر حکمت چاہتے ہو تو علی کے ذریعے سے حاصل ہوگی، بغیر علی کے کوئی حکیم نہیں بن جاتا۔ تو یہ عظمت ہے اہل بیت علیہ السلام۔ گرامی یہی وجہ ہے کہ اگر شب ولادت ہو اور نام علی لیا جائے تو انسان کا دل خوش ہو جایا کرتا ہے، اور یہی شب شہادت ہو اور نام جناب امیر لیا جائے تو انسان کے دل میں خود بخود غم کی کیفیت طاری ہو جایا کرتی ہے۔ کہ یہی وجہ ہے کہ ان شبوں کے اندر انسان کا دل نہیں کرتا ہے کہ مسکرا کر بات کرے، یہی وجہ ہے ان شبوں کے اندر انسان کا دل نہیں کرتا ہے کہ کسی قسم کا ہنسی مذاق کرے۔ کا وجہ کیا ہے؟ کا وجہ یہ ہے کہ وہ امیر کائنات کے جسے رسول خدا نے فرمایا تھا میں اور علی اس امت کے دو باپ ہیں۔ آج کی شب ہمارے بابا کو ضربت لگی ہے۔ آج جانتے ہو نا جناب زینب ام کلثوم کی مظلومیت بہت بڑی ہے، بہت بلند مظلومیت ہے۔ آج جناب زینب ام کلثوم کے بابا کے سر پہ ضربت لگی ہے، آج حسن و حسین کے بابا کے سر پہ ضربت لگی ہے، مگر آج تمام کی تمام امت یتیم ہونے جا رہی ہے۔ آج تمام کی تمام امت اپنے بابا سے محروم ہونے جا رہی ہے۔ اگر جانتے ہو آج کی شب بڑی مظلومیت
مظلومیت کی شب ہے، آج جناب امیر بڑی تکلیف میں ہے، آج جناب امیر کا سر زخمی ہے، ایک جانب حسن موجود ہے، ایک جانب حسین موجود ہے، اور کبھی کوئی اپنے بابا سے لپٹ کر گریا کر رہا ہے، اور کبھی کوئی اپنے باپا کے لپٹ کر گریا کر رہا ہے۔ عزادارو جانتے ہو روز 18 رمضان اب فجر کا وقت ہے، حاجیوں کے قافلے جا رہے ہیں، اب میرے مولا فرماتے ہیں بیٹا حسن ذرا یہ بتاؤ یہ قافلے کون سے ہیں جو روانہ ہو رہے ہیں؟ مولا فرماتے ہیں اے بابا یہ حاجیوں کے قافلے ہیں، حج کی تیاری کر رہے ہیں، اور میرے مولا فرماتے ہیں اس برس تمام حج کو انجام دیں گے مگر علی حج نہ کر سکے گا۔ عزادارو جانتے ہو رمضان کا روز جمعہ آ گیا ہے، تو روز جمعہ ائمہ کی عادت یہ تھی کہ ائمہ جو ہے وہ اپنے بالوں کو سوارا کرتے تھے، اپنی داڑھی پر خضاب کیا کرتے تھے، غسل جمعہ انجام دیا کرتے تھے اور نماز جمعہ پڑھا کرتے تھے۔ کہ اس روز جناب امیر نے اپنی داڑھی پر خضاب نہیں کیا، اور کسی نے سوال کیا ہے مولا آج آپ نے اپنی داڑھی کو خضاب نہیں کیا؟ اب میرے مولا نے جواب دیا ان قریب علی کی داڑھی خون سے خضاب کی جائے گی۔ عزادارو جانتے ہو یہ جناب امیر کی مظلومیت ہے، جناب امیر مسجد کوفہ میں ہے، کبھی حسن کی جانب دیکھتے ہیں، کبھی مولا حسین کی جانب دیکھتے ہیں، اور کسی نے سوال کیا اے علی آپ دونوں بچوں کی جانب دیکھ کر گریہ کیوں کر رہے ہیں؟ میرے مولا نے جواب دیا اے سوال کرنے والے میں اس وقت کو دیکھ رہا ہوں جب میرے بیٹے حسن کے جگر کے ٹکڑے تشر میں گر رہے ہوں گے، اور میں اس وقت کو دیکھ رہا ہوں جب میرا حسین بھوکا پیاسا کربلا کے میدان میں موجود ہوگا، 13 ضربتوں سے میرے بیٹے کی گردن کو کاٹا جائے گا۔ بس عزاداروں مسائل کو مختصر کرتا ہوں، اب جناب امیر کی عادت یہ تھی رمضان کے اندر جناب امیر روز اپنے بچوں کے گھر افطار کیا کرتے تھے، اور روایتوں کے مطابق یا تو 28 اولادیں ہیں یا تو 30 اولادیں ہیں۔ کہ روز 18 رمضان آیا اب میرے مولا جناب ام کلثوم کے گھر تشریف لائے ہیں، کہ جیسے ہی جناب ام کلثوم کے گھر تشریف لائے اب وقت افطار ہوا، جناب ام کلثوم نے اپنے بابا کے سامنے روٹی کو رکھا اور ساتھ میں نمک رکھا اور ایک گلاس دودھ کا رکھ دیا۔ عزادارو جانتے ہو نا جناب امین نے مولا جناب ام کلثوم سے فرمایا اے بیٹی ذرا یہاں سے ایک غذا کو اٹھا لیجئے، علی 2 سے زیادہ غذاؤں سے افطار نہیں کرتا ہے۔ جناب ام کلثوم آگے بڑھی ہے، نمک کو اٹھانا چاہا، جناب امین نے فرمایا اے بیٹی علی کو نمک بہت پسند ہے، نمک کو رکھ دیجئے، اس دودھ کے پیالے کو اٹھا لیجئے۔ عجب نہیں کہ جناب امیر اس وقت کو سوچ رہے ہو جب یہی دودھ اتنے کو پیش کیا جائے گا۔ اگر آپ جانتے ہو جب رات ہے جناب امیر کی کیفیت مختلف ہے، وہ علی جب نماز میں جائے اور تیر قدموں سے نکال لیا جائے محسوس نہ ہو، آج کیفیت اتنی مختلف ہے، حجرے میں 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں اور پھر صحن میں آتے ہیں، آسمان کی جانب دیکھتے ہیں اور فرماتے ہیں نہ جانے وہ ملاقات کا وقت کتنا قریب آ چکا ہے، اب پھر نماز کے لے جاتے ہیں اور پھر صحن میں آتے ہیں، آسمان کی جانب دیکھتے ہیں اور فرماتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کہ جیسے ہی جناب ام کلثوم نے اس جملے کو سنا سنبھل نہ سکی اور فارغ فرمایا بابا آپ یہ کیا فرما رہے ہیں؟ مولا نے فرمایا اے بیٹی جب بھی علی کے سامنے کوئی پہلوان آیا کرتا تھا علی کو فکر نہ ہوتی تھی، مگر علی کیا کرے آج رب کائنات سے ملاقات ہے۔ بس عزادارو وقت فجر قریب ہوا ہے، جناب امیر مسجد کی جانب جا رہے ہیں اور سر پہ امانے کو رکھا ہے اور کندھوں پہ کبا کو رکھا ہے، کہ جیسے ہی مسجد کی جانب جانے لگے مرغابیوں نے رستے کو روکنا شروع کیا، گویا مرغابیاں علی کا طواف کر رہی ہو۔ جناب ام کلثوم نے فرمایا بابا اس سے پہلے میں نے مرغابیوں کو اتنا بے چین نہیں دیکھا ہے، بابا ہو سکے آج مسجد نہ جائیے، ام کلثوم کا دل نہیں مانتا ہے۔ جناب امین نے فرمایا اے بیٹی آج علی کا مسجد
جانا بہت ضروری ہے۔ اے بیٹی، جب علی اس دنیا سے رخصت ہو جائے نا، ان مرغابیوں کا خیال رکھنا، اگر دانا پانی نہ کر سکے نا، ان مرغابیوں کو آزاد چھوڑ دینا۔ میں کہوں گا یا علی، آپ کو ان مرغابیوں کی کتنی فکر ہے، کہیں یہ مرغابیاں بھوکی پیاسی نہ رہے۔ ارے وہ علی جو یتیموں کا اتنا خیال کرتا ہو، میں ہاتھ جوڑ کے کہوں گا اے مولا، کربلا کے میدان میں چلیے، ایک یتیمہ ہے اپنے بابا کے لاشے سے لپٹی ہے، کوئی تماشا مارتا ہو، کوئی تعزیہ نہیں مارتا ہے۔ بس زیادہ روجروں کو مل اللہ، آخری جملہ بیان کرتا ہوں۔ جانتے ہو نا، ابو بصیر جب گریہ کر رہے تھے نا، امام جعفر صادق نے ابو بصیر کے شانوں کو ہلایا، کہا اے ابو بصیر گریہ نہیں کر رہے؟ جناب ابو بصیر نے اپنے رومال کو دکھایا، مولا پورا رومال گیلا ہو چکا ہے۔ اب میرے مولا نے فرمایا اے ابو بصیر، جب ہمارے غم میں گریہ کرو تو ایسے گریہ کرنا جیسے ایک بوڑھی ماں اپنے جوان کے لاشے پر گریہ کرتی ہے۔ عزادارو، آج علی سے دنیا سے رخصت ہونے والے ہیں۔ اب جانتے ہیں نا، جناب امیر مسجد کوفہ میں تشریف لائے ہیں، وقت اذان ہوا، جناب امیر نے صدائے اللہ اکبر بلند کی۔ اب جیسے ہی فرمایا اللہ اکبر، ادھر جناب زینب جناب ام کلثوم کے پاس آئی اور فرمانے لگی اے بہن، آج بابا کی آواز میں بہت درد محسوس ہو رہا ہے، آج زینب کا دل بڑا بے چین ہے۔ بس عزادارو، نماز کا وقت شروع ہوا، اب مولا نے نماز کا آغاز کیا۔ اللہ اکبر، الحمدللہ رب العالمین، سبحان ربی العظیم و بحمدہ کا اب جیسے ہی پہلے سجدے میں گئے ہیں، سبحان ربی العالی و بحمدہ، اب جیسے ہی سجدے سے بلند ہوئے، ایک شکی آگے بڑھا، 40 دن سے زہر میں ڈبوئی ہوئی تلوار علی کے سر کے قریب پہنچی، اب میرے مولا کا سر پھلن ہو رہا تھا، ابن الملزم کی تلوار گر رہی تھی، اور روایتوں کے جملے ہے اتنی زور سے تلوار لگی، اب میرے مولا کا سر دوبارہ زمین سے ٹکرایا۔ اب میرے مولا نے فرمایا اب پشتر رب کعبہ، اور رب کعبہ کی قسم آج علی کامیاب ہو گیا۔ اب میرے مولا نے فرمایا ہے بیٹا حسن، ذرا نماز کو مکمل کرائی ہے، میں بیان نہیں کر سکتا اور کس طریقے سے مولا نے نماز کو مکمل کرایا ہوگا، بس عزادارو آخری جملہ سننا۔ ایک جانب سے مولا حسن نے سہارا دیا، ایک جانب سے مولا حسین نے سہارا دیا، 10 قدموں کا فاصلہ ہے گھر کی جانب، نہ جانے کس طریقے سے زہر کا اثر تھا، اب میرے مولا میں چلنے کی ہمت نہیں تھی کہ تمام صحابی مولا کے ساتھ ساتھ جا رہے ہیں، کہ جیسے ہی گھر کے قریب پہنچے اور میرے مولا نے اپنے بیٹے حسن سے فرمایا اے بیٹا، ان صحابیوں سے کہو اور دوبارہ اپنے گھروں کو واپس سے چلے جائے۔ اب میرے مولا نے سوال کیا بابا، یہ آپ سے بہت محبت کرتے ہیں، آپ کو گھر تک چھوڑنا چاہتے ہیں، اور میرے مولا نے فرمایا اے بیٹا حسن، اب میں جانتا ہوں دروازے پہ زینب ام کلثوم موجود ہے، علی سے برداشت نہ ہوگا زینب کی گریے کی آوازیں اور میرے صحابہ کے کانوں پر پہنچے، میں ہاتھ جوڑ کے عرض کروں گا اے مولا، ابھی آپ موجود ہے، آپ کا حسن و حسین موجود ہے، مگر کچھ وقت بعد یہی کوفہ ہوگا، یہی بیٹیاں ہوں گی، نہ آپ ہوں گے، نہ حسن ہوں گے، نہ حسین ہوں گے، اور کوئی تماچے مارے گا، اور کوئی پتھر برسائے گا، اور کوئی تازیانے مارے گا، آپ کے بیٹے حسین کا سر نوکے نظام علی لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا أی منقلب ینقلبون۔ ماتم جناب امیر علیہ الصلوۃ والسلام۔